احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ میٹرس وغیرہ جو ہوتے ہیں کافی لمبے اور وزندار ہوتے ہیں، اگر یہ ناپاک ہو جائیں تو انہیں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، صرف انہی چیزوں کو پاک کرنے کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو کسی عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ جیسے مثال کے طور پہ کپڑے ناپاک ہیں، اس کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، انہیں پاک کرنا ہوگا، جسم کو پاک کرنا ہوگا۔ اس طرح جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ نجاست گر گئی، اسے پاک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کا مطالبہ نہیں ہوتا شریعت کا۔ مطالبہ اگر ہوتا اور آپ نہ کرتے تو گناہ گار ہوتے۔ اس سینس میں عرض کر رہا ہوں کہ مطالبہ تو نہیں ہوتا، کر لیں اچھی بات ہے، لیکن نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے، جن پر پانی بہانا ممکن نہیں ہے، اس میں بس آپ اتنا کریں کہ اس کی اسمیل وغیرہ دور کر دیں، نجاست کی کوئی ڈیٹول وغیرہ کا کپڑا ایسا مار دیں کہ اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے۔ اب وہ شرعاً پاک تو نہیں کہلائے گا، لیکن آپ کو اس کے ناپاک رکھنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر ایک چادر بچھا دیں، چادر بچھانے کے بعد اگر فرض کریں اس پہ بیٹھ کے آپ ذکر الہی کرتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر میں معذور ہے اس چادر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں، شرعاً بالکل درست ہے۔ اسی طرح بڑے کارپیٹس جو ہوتے ہیں جن کو بار بار دھلوانا پاسبل نہیں ہوتا، گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں بار بار ناپاک کر دیتے ہیں، اس میں بھی آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر دیں، اور بس احتیاط کر لینی چاہیے ایسے موقعوں پر کہ گیلا پیر اس کے اوپر براہ راست نہ رکھیں۔ اور جب اس نماز پڑھنے لگیں کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں تو ٹھیک رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ناک کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ تو بالکل، اگر کوئی ناک کے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ باہر نظر آ رہے ہیں اور ناگوار سا محسوس ہوتا ہے، نظافت کے خلاف بھی ہے،